آپ کا اگر جان بوجھ کے آپ نے روزہ اپنا باطل کر لیا تو کفارہ آپ پر واجب ہو گیا ہے، تو خود اس کفارے کا مفہوم کیا ہے اور کفارہ کیا دینا ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا توضیح دے دیں تاکہ یہ موضوع بھی کیونکہ مبتلات روزہ کے ساتھ کنیکٹڈ موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے. کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے بعض اوقات انسان خدا اجازت دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں، اور حتیٰ اگر قضا اس سال نہ کر پائے اور تاخیر ہو جائے تو پھر اس کا فدیہ یا فدیہ تاخیری یا کفارہ تاخیری دے دیں. یہ ریلیکسیشن خدا نے دی ہوئی ہے. لیکن ایک مورد ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان جان بوجھ کے روزے کو مختلف امور کے ذریعے سے باطل کر دیتا ہے. جیسے ہم نے کہا ایک مورد، اس کا ایک مسئلہ جو ہے کھانا پینا ہے، اسے وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. تو یہ باطل کرنا جو ہے دو طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ عام طور پر وہ جائز کام تھے اور ان کے ذریعے سے اس نے باطل کیا، جان بوجھ کے کیا لیکن ایسی چیزوں کے ذریعے سے کیا جو اس کے لیے جائز تھی. مثلا کھانا بذات ہی جائز ہے، پینا جائز ہے. اب ان کے ذریعے سے اگر وہ روزے کو باطل کرتا ہے تو یہ جائز چیزوں کے ذریعے سے اس نے روزے کو باطل کیا. دوسرے موارد کیا ہے؟ دوسرے موارد ایسے ہیں کہ جو ناجائز ہیں، حرام ہیں. ان حرام کے ذریعے سے اگر وہ روزہ باطل کرتا ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ سنگین ہے. جس طرح رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے فراوان ہیں، اسی طرح رمضان میں یہ جو غلطی جان بوجھ کے اور وہ بھی گناہ کے ذریعے سے کہ اس مہینے میں جو ہے تزکیہ کے عمل جاری ہے اور یہ روزہ بھی ایک اس کا ایک پارٹ ہے. سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم نے رکنا ہے بہت سارے امور سے. تو اس کے اندر اگر مثال کے طور پہ کسی نے شراب کے ذریعے سے نعوذ باللہ اپنے روزے کو باطل کر لیا، کسی نے استمناء کے ذریعے سے روزے کو باطل زنا کر لیتا ہے، کسی نے زنا کر لیا، حتیٰ کسی نے بالسبب اپنی بیوی سے رابطہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس ماہ میں اگر اس نے یہ کام کر لیا جو منع ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کفارہ جم ہو جائے گا. کفارہ جم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ سے پہلے میں کفارہ بیان کر دوں، اس کے بعد جم کی بات. کفارہ یہ ہے کہ انسان کو یا تو 60 روزے رکھنے ہوں گے اگر جان بوجھ کے روزہ باطل کیا ہے. ان 60 روزوں میں بھی شرط یہ ہے کہ 31 روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں، بیچ میں ایک دن کا فاصلہ نہیں ہو سکتا. اور 31 روزوں کے بعد کیا کرنا ہے؟ 29 روزوں میں فاصلہ آ سکتا ہے، وہ نارملی رکھ سکتا ہے. تو وہ 60 روزے اسے رکھنے پڑیں گے. کتنے روزوں کے بدلے میں؟ ایک روزے کے بدلے میں. بس اس کا مطلب یہ تھوڑا سا اس کو کھول دیتے ہیں، میرے خیال میں بعض ہمارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو یہ مطلب کہ جو 31 روزے مسلسل رکھنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 30 روزے رکھ دیے اور 31واں روزہ نہ رکھ سکا اور ایک دن پھر نئے سرے سے شروع کرے گا، نئے سرے سے، یعنی اس کو بالکل گیپ آنا ہی نہیں ہے اس کے اندر. 31 روزے مسلسل اس میں مسئلہ بیان کیا مہاراج نے کہ مثال کے طور پر کہ جی بیچ میں عید کا روزہ آ گیا، وہ حرام ہے. 10 محرم کا روزہ ہو گیا، وہ میرے خیال میں استثناء نہیں. اس پہ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے ایسے تسلسل بنایا کہ وہ بیچ میں نہ آئے. اور خواتین کے حوالے سے خواتین بھی ایسا حوالہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے مخصوص ایام ہے ان کے، تو وہ کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی قدرت میں نہیں جی، انہوں نے ہر ماہ میں، تو یہاں پر وہ مائنس ہو جائیں گے. تسلسل جاری رہے گا، بیچ میں جو فاصلہ آئے گا اس کے بعد وہ کنٹینیو رہیں گے. جی. بس ایک نقطہ جو آپ کا مطلب واضح ہو گیا یہ بھی کہ مرد حضرات اپنا کفارہ اگر روزے کے ذریعے ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ حرام جو دن ہے جس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، وہ 31 دن اس کے اندر نہیں آنے چاہیے. بالکل ایسا ہی احتیاط کریں گے. ہاں. اور خواتین کا جو مخصوص ایام کا مسئلہ ہے وہ ان کو معاف کر دیا گیا، یعنی اگر وہ روزہ رکھ رہی تھی، 31 روزے ابھی پورے نہیں ہوئے پہلے، تو اگر درمیان میں ایام آ جاتے ہیں ان کے تو وہ ان کو معافی ہے. پھر اس کے اگلے ہی دن فوراً اس کو پھر روزہ رکھنا پڑے گا. تسلسل توڑ نہیں سکتے. یہ ایک روزے کا کفارہ ہے، پہلا کفارہ ہے، یہ پہلا کفارہ ہے. اور یہاں پھر کیا کریں؟ اگر روزہ جائز طریقے سے باطل کیا ہے، جائز سے مراد وہ چیزیں جو حرام نہیں تھیں، ایک نارمل طریقے سے کھانے پینے کے ذریعے باطل کیا، تو ہم نے کہا ان میں سے ایک، یعنی 1 of 3. دوسرا کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کی توان سے باہر ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اپنے طعام ہے. تو طعام جو ہے وہ 60 مسکینوں کو، یہاں پر الگ الگ مسکینوں کو، کیونکہ ایک ہی بندے کو 60 کا کھانا نہیں دے رہا، 60 مسکینوں کا ہے. فرق آگے بیان کریں گے ہم فدیے اور اس کے کفارے میں فرق کیا ہے. تو یہاں پر آپ نے الگ الگ مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے رائے حل جو ہے بہت آسان ہے. شاید آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں اتنے مسکین ایک ساتھ آپ کو نہ ملیں،
لیکن شاید آپ کے ارد گرد ایسے ادارے ہوں، ایسے یتیم خانے ہوں، ایسے کوئی ہاسٹلز ہوں جو غریب غربا بچے پڑھتے ہوں، ایسے مدارس ہوں جہاں پر نیاز مند بچے پڑھتے ہوں، تو وہاں پر اگر آپ لے جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو بہت آسان ہے، اور ان کے مدرسے کے بجٹ بھی بیلنس ہو جائے گا، اور آپ کا وظیفہ شرعی جو آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یہ دوسرا کفارہ ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا، جو اس وقت ممکن نہیں ہے، جو چیز ممکن ہی نہیں ہے، اب اس کو آج مورد بحث نہیں ہے، نظام ہی ختم ہو گیا، اسلام نے موضوع ہی ختم ہو گیا، تو اب جب ممکن ہی نہیں ہے تو ہمارے وظیفہ بھی ساخت ہو جائے گا۔ تو اب ہم کہتے ہیں اگر حرام طریقے سے روزے کو باطل کیا، شراب کے ذریعے سے جو بھی ہم نے بیان کیے، تو پھر جم کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی یہ دو تو حتمی ہیں، تیسرا چونکہ ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا ممکن نہیں ہے، روزے بھی رکھے گا اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا۔ اگر اس نے مثلا شراب کے ذریعے، مثلا اور کوئی حرام چیز کے ذریعے روزہ توڑ دیا